الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاة والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین۔ انتہائی قابل احترام برادران اسلام، حضرت علامہ صاحب اور انتہائی محترم حضرت مولانا عمر حیات قادری صاحب کی نثر میں اور پھر حضرت شاہ صاحب کی نظم میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے بعد اس اتنی اچھی گفتگو کے بعد کوئی گنجائش باقی نہیں، لیکن صدیاں گزر گئی، اب 1500 سال ہونے کو ہے۔ نہ نثر میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے والوں میں کمی آئی، نہ نظم میں اپنے گلہائے عقیدت پیش کرنے والوں میں کمی آئی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ جس طرح قرآن کے لامتناہی اسرار و رموز 15 صدیوں کے گزرنے کے باوجود ہر روز ایک نئی شکل میں ہمارے سامنے آتے، بالکل اسی طرح سرکار دو جہاں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات بھی ہر روز عیاں ہوتے ہیں، ہر روز ان کی جلوہ گری ہوتی ہے، اور آنے والا ہر قلمکار اس فہرست میں اپنا نام لکھوانا اپنے لیے باعث عزت و احترام سمجھتا ہے۔ ہم تو مسلمان ہیں، محمد الرسول اللہ کے غلام ہیں۔ غیر مسلم وہ حلقہ بگوش اسلام نہیں ہوئے، لیکن سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کے حسن کردار کے معترف ہو گئے۔ ایک بڑا مشہور انگریز مورخ ہے مارگولیت، اس کی بڑی مشہور زمانہ کتاب ہے محمد اینڈ دا رائز آف اسلام۔ اس کتاب کے اندر کیا لکھا کیا نہیں لکھا اس بحث میں نہیں پڑھتا، لیکن اس کا دیباچہ دیکھیں تو اس کا ایک جملہ ایسا ہے کہ مسلمانوں، عالم تصور میں ہر محمد الرسول اللہ کا غلام اپنے نبی پاک کے قدم چوم لیتا ہے۔ اس نے کہا محمد الرسول اللہ کی سیرت پر لکھنے والے ایک لمبی فہرست ہے، طویل فہرست ہے، نہ کمیت میں کمی ہے نہ کیفیت میں کمی ہے۔ کہتا ہے تو پھر
میں نے یہ قلم کیوں اٹھایا ہے، میں نے یہ کوشش کیوں کی ہے؟ کہتا ہے صرف اس لیے کہ محمد پہ لکھنے والوں کی فہرست میں میرا نام بھی شامل ہو جائے۔ ہر وائس، ہر مقرر، ہر نعت گو، ہر نعت خواں، وہ جانتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ بے شمار نعت پیش کرنے والے موجود ہیں، بے شمار نثر میں محمد الرسول اللہ کی سیرت پیش کرنے والے موجود ہیں، اور ہم سے بہتر موجود ہیں، لیکن خواہش یہ ہوتی ہے کہ سرکار کا کلمہ بلند کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے۔ برطانیہ میں رہنے والے مسلمان نوجوانوں، میرے عزیزوں، وہ شخص ہو، ایک فرد ہو، یا من حیث المجموع کوئی قوم ہو جس کے پاس کوئی آئیڈیل نہیں ہے نا، جس کے پاس کوئی ہیرو نہیں ہے، جس کے پاس کوئی نمونہ نہیں ہے، فرد ہو تو وہ ناکام ہو جاتا ہے، اور پوری قوم ہو تو وہ ناکام ہو جاتی ہے۔ آپ وہ خوش قسمت امت ہو، وہ بہترین امت ہو جس کو اللہ رب العالمین نے نمونہ کامل دیا ہے۔ سارے پیغمبر برحق ہیں۔ آپ عیسائیوں کے ملک میں بستے ہو، عیسائی اس وقت دنیا میں عددی اعتبار میں سب سے زیادہ ہے۔ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیغمبری پر اسی طرح ایمان رکھتا ہوں جس طرح محمد الرسول اللہ کی پیغمبری پر ایمان رکھتا ہوں۔ نفس رسالت میں سب پر ایمان ہمارے ایمان کی شرط اول ہے، لیکن میں یہ جسارت کرنا چاہتا ہوں کہ عیسائی دنیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بطور نمونہ پیش نہیں کر سکتی، ہمت نہیں ہے کسی میں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ عددی اعتبار سے اکثریت میں ہونے کے باوجود اور پوری دنیا میں اپنا ورلڈ آرڈر چلانے کے باوصف وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات مقدسہ کو مکمل طور پر دنیا کے سامنے پیش کرنے سے قاصر ہے۔ کچھ چند چیزیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو منسوب ہے، میں ان کی اتھینٹسٹی پہ بات نہیں کرتا، کہ جو منسوب ہیں وہ بھی اس انداز سے نہیں ہے کہ جس سے ان پر عمل آسان ہو جائے۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ قول بہت ہی خوبصورت قول ہے، بہت ہی بہترین قول ہے، بہت ہی خوشبو پھیلانے والا قول ہے کہ اگر کوئی آپ کے دائیں طرف تھپڑ مارے تو آپ بایاں گال پیش کر دیں۔ بہت ہی نرمی، محبت، امن کا درس ہے، لیکن کوئی بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لکھنے والا ایک واقعہ نہیں بتا سکتا، یہ میں نہیں کہتا کہ نہیں ہوا ہوگا، لیکن بتا نہیں سکتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایسا واقعہ پیش ہوا ہو کہ ان کے ایک طرف کسی نے تھپڑ مارا ہو، دوسرا گال آپ نے پیش فرما دیا ہو۔ ہوا ہوگا لیکن تاریخ کے خزانے میں موجود نہیں ہے۔ لیکن آپ اس آئیڈیل پیغمبر، اس نمونہ کامل پیغمبر کے پیروکار ہیں
کہ جس کی زندگی کا ایک ایک جز محفوظ ہے، جس کی کتاب زندگی کا ایک ایک ورق نہیں، ایک ایک سطر، اور ایک ایک سطر نہیں، اس میں پایا جانے والا ایک ایک حرف موجود ہے۔ کوئی کسی کی ایک بیوی ہو اکیلی، یہاں تو میں نے دیکھا کہ اکثر دو کا رواج عام ہے، لیکن ایک بیوی ہو، آدمی اس کا آئیڈیل نہیں بن سکتا۔ ساری دنیا کے لوگ ہیرو بن جاتے ہیں، بیوی کا ہیرو بننا بڑا مشکل ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی خلوت کی بھی شاہد ہوتی ہے، وہ آپ کی جلوت کی بھی شاہد ہوتی ہے۔ اپنے گھر سے باہر تو آپ بہروپ اختیار کر سکتے ہیں، لیکن گھر کے اندر تو بہروپ کا چوغا آپ کو اتارنا پڑتا ہے۔ لیکن جس پیغمبر اعظم و آخر علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر میں اور آپ ایمان رکھتے ہیں، اور جن کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، 9 بیویاں ہیں، اور ہر ایک کو یہ اذن عام ہے۔ سید سلیمان ندوی لکھتے ہیں ہر ایک کو یہ اذن عام ہے کہ جو خلوت میں دیکھو وہ جلوت میں سب سے برملا بیان کر دو، جو بند کوٹھڑیوں میں دیکھو وہ کھلی چھتوں پہ پکار کے دیکھو بتا دو، اور جو رات کی تاریکی میں دیکھو اسے دن کے اجالے میں لوگوں کے سامنے بیان کر دو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دربار عالیہ بغار شریف۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک یہودی نے طنزاً کہا کہ یہ تمہارا پیغمبر کیسا پیغمبر ہے جو مسائل طہارت بیان کرتا ہے، وضو کیسے کرنا چاہیے، طہارت کیسی کرنی چاہیے۔ تو حضرت سیدنا صدیق اکبر نے سینہ تان کر کہا، انہوں نے کہا ہمارے پیغمبر کی تو شان یہ ہے کہ وہ مسائل طہارت سے لے کر امور جہاں بانی تک ہمیں سب کچھ بتاتا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا ہے کہ کوئی سائل سوال لے کر میرے پیغمبر کی بارگاہ میں آئے اور وہاں سے خالی واپس چلا جائے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بے شک محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسوہ حسنہ، نمونہ کامل بنا کر مبعوث کیا گیا۔ آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم ادھر ادھر سے منہ موڑ کر اس آئیڈیل کو سامنے رکھیں، اس نمونہ کامل کو سامنے رکھیں، اپنی خوشی میں، اپنی غمی میں، اپنی تجارت میں، اپنی سیاست میں، اپنی تہذیب میں، اپنے تمدن میں صرف ایک ہمارا ہیرو ہے اور صرف ایک آئیڈیل ہے، اور وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ اور دوستو، تاریخ اس بات پر شاہد ہے کہ وہ جو اونٹوں کو چرایا کرتے تھے اور اونٹوں کو پانی پلانے کی تقدیم و تاخیر پر لڑائیوں کا لامتناہی سلسلہ شروع کیا کرتے تھے، وہ جو تہذیب سے ناآشنا تھے، تمدن سے ناآشنا تھے، وہ زمین کے ذرے تھے، محمد عربی کے غلام بنے، آسمان کے ستارے بن گئے۔ وہ جو بکھرے ہوئے تھے وہ ایک تسبیح کے دانوں کی طرح باہم پرو دیے گئے۔ درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا، دل کو روشن کر دیا، آنکھوں کو بینا کر دیا۔ خود نہ تھے جو راہ پر، خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے ہادی بن گئے۔ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ میں صرف ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔
حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک چٹیل صحرا میں جا رہے ہیں، اپنا اونٹ روک لیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہا یہ وہی میدان ہے جس میں میں اونٹ چرایا کرتا تھا، میں اونٹ کی کمر پر تیل ملا کرتا تھا، اور ایک معمولی سی غلطی پر میرے باپ خطاب میری کمر پر کوڑے برسایا کرتے تھے۔ آج یہی چٹیل میدان ہے، میں نے محمد عربی کے قدموں کو چوما، آج اوپر خدا کی حکومت ہے، نیچے عمر کی حکومت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں، اپنی عظمت رفتہ حاصل کرنے کے لیے، اپنی شوکت پارینہ کو حاصل کرنے کے لیے، وہی عزت اور توقیر کا منصب حاصل کرنے کے لیے آگے نہیں پیچھے دیکھنا ہوگا۔ آگے بڑھنے کے بجائے تاریخ سے روشنی حاصل کرو۔ تمہارے لیے مینارہ نور محمد عربی کی ذات ہے، تمہارے لیے روشنی کے مینار ابو بکر و عمر عثمان و علی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور میری بہنیں بیٹیاں ان کو بتائیے کہ آپ کی آئیڈیل مغرب کی خاتون نہیں ہے، آپ کی آئیڈیل سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، آپ کی آئیڈیل محمد عربی کی گود میں پرورش پانے والی سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا ہے، آپ کی آئیڈیل سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ جس دن ہم نے ہر دروازے سے منہ موڑ کر گنبد خضرا کی طرف منہ کر لیا اور وہاں سے رحمت کی گٹا اٹھی، پھر دیکھنا عظمت رفتہ اور شوکت پارینہ آگے بڑھ کر مسلم امہ کی قدم کیسے چومتی ہے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔